بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 51 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے حالت سفر میں پانی پائے جانے کے باوجود مسافر کے لیے تیمم کا حکم۔ حالت سفر میں پانی پائے جانے کے باوجود مسافر کے لیے تیمم کا حکم۔ تو عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَلَمْ يُعِدْ إِنْ صَلَّى بِهِ وَنَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ وَيَطْلُبُهُ غَلْوَةً إِنْ ظَنَّ قُرْبَهُ وَإِلَّا لَا وَيَطْلُبُهُ مِنْ رَفِيقِهِ فَإِنْ مَنَعَهُ تَيَمَّمَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ إِلَّا بِثَمَنٍ مِثْلِهِ وَلَهُ ثَمَنٌ لَا يَتَيَمَّمُ وَإِلَّا تَيَمَّمَ۔ ترجمہ: اور نماز نہ لوٹائے اگر اس نے پڑھ لی ہو تیمم سے، اس حال میں کہ وہ بھول گیا ہو پانی اپنے کجاوے میں، اور وہ تلاش کرے پانی ایک تیر بھر کے فاصلے تک، اگر اس کو گمان ہو پانی کے قریب ہونے کا، ورنہ نہیں، اور پانی طلب کرے اپنے ساتھی سے، پس اگر اس نے منع کیا تو تیمم کرے، اور اگر وہ پانی نہیں دیتا مگر ثمن مثل کے ساتھ، اور اس کے پاس ثمن موجود ہے، تو تیمم نہ کرے ورنہ تیمم کرے۔ یہ تھا عبارت و ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے پانی موجود ہونے کے باوجود مسافر نے تیمم کر کے نماز پڑھی تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 2، پانی بھولنے کی صورت میں تیمم کا حکم۔ نمبر 3، نسی الماء، ذکر الماء، اور الا فی رحلہ سے کیا مراد ہے۔ نمبر 5، کتنی دور تک پانی کی تلاش واجب ہے، حکم اور تفصیل۔ نمبر 6، جس صورت میں پانی کی تلاش واجب تھی اس نے بغیر تلاش کے تیمم کر لیا تو نماز کا کیا حکم ہے۔ نمبر 7، طلب پانی کا حکم اور ائمہ کا اختلاف۔ نمبر 8، رفیق سفر کے پاس پانی موجود ہونے کے باوجود تیمم کا حکم۔ نمبر 9، اگر رفیق سفر سے پانی طلب کرنے سے پہلے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو اس کا کیا حکم ہے۔ نمبر 10، اگر رفیق سفر پانی قیمتاً دے اور اس کے پاس ثمن موجود ہو تو تیمم کا حکم۔ تو عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف کہ اگر مسافر نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی حالانکہ اس کے کجاوے میں پانی موجود تھا تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر مسافر نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی حالانکہ اس کے کجاوے میں پانی موجود تھا تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اس نے بذات خود پانی رکھا تھا۔ نمبر 2، دوسرے نے اس کے حکم سے رکھا تھا۔ نمبر 3، دوسرے نے بغیر اس کے حکم کے رکھ دیا تھا۔ تیسری صورت میں تو بالاتفاق اس پر نماز کا اعادہ نہیں ہے۔ تیسری صورت میں بالاتفاق اس پر نماز کا اعادہ نہیں، کیونکہ انسان دوسرے کے فعل کی وجہ سے کسی حکم کا مخاطب نہیں ہوتا۔ اور اول 2 صورتوں میں، یعنی اس نے پانی خود رکھا یا اس کے حکم سے کسی دوسرے نے رکھا، پہلی ان 2 صورتوں میں اگر اس گمان سے کہ میرے کجاوے میں پانی نہیں تیمم کر کے نماز پڑھ لی حالانکہ اس کے کجاوے میں پانی تھا تو اس صورت میں بالاجماع تیمم جائز نہیں، لہذا اس پر وضو کر کے نماز کا اعادہ واجب ہے، کیونکہ اس صورت میں کوتاہی اسی کی طرف سے آئی ہے۔ اور اگر پانی بالکل بھول گیا، اس نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی پھر یاد آیا تو طرفین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پر نماز کا اعادہ واجب نہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا اعادہ واجب ہے، کیونکہ اس شخص کے پاس پانی موجود ہے، جبکہ تیمم اس شخص کے لیے مشروع کیا گیا ہے جس کے پاس پانی نہ ہو۔ تیمم تو اس شخص کے لیے مشروع ہے جس کے پاس پانی نہ ہو، جبکہ اس کے پاس تو پانی موجود ہے، لہذا اس کا تیمم جائز نہ ہوگا۔ جبکہ طرفین رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ وجود پانی سے مراد یہ ہے کہ پانی پر قادر ہو، اور پانی پر قادر ہونا بغیر علم کے نہیں ہو سکتا، بس یہ ایسا ہے گویا کہ اس کے پاس پانی موجود نہیں، اس لیے اس کا تیمم جائز ہوگا۔ طرفین کا قول راجح ہے، مگر یہ سب تفصیل اس وقت کے پانی کجاوے کی ایسی جگہ میں ہو کہ جہاں عادتاً چیز بھول جاتی، اور اگر ایسی جگہ نہ ہو تو پھر اعادہ ہی واجب ہے، یعنی سامنے بالکل نظر آ رہا ہے پانی لٹکا ہوا، اس کے باوجود بھول جانا عادتاً ایسا نہیں ہوتا، لہذا اس وجہ سے
اس پر اعادہ واجب ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی اگلی بات کی طرف۔ نسی الماء ذکر الماء الماء فی رحلہ، اس سے کیا مراد ہے؟ نسی الماء سے احتراز ہے اس صورت سے کہ اس کو پانی نہ ہونے کا شک یا گمان ہو، اس کو پانی نہ ہونے کا شک یا گمان ہو، کیونکہ ایسی صورت میں اگر اس نے نماز پڑھی تو بالاتفاق اس نماز کا اعادہ کرے گا۔ ثم ذکر الماء، اس سے احتراز ہے اس صورت سے کہ دوران نماز پانی یاد آیا، کیونکہ ایسی صورت میں بالاجماع نماز کا اعادہ لازمی ہے۔ اور یہ جو قید لگائی الماء فی رحلہ، اس سے احتراز ہے اس صورت سے کہ پانی اس کے ہاتھ میں ہو یا سامنے ہو، پھر بھول کر اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی، کیونکہ ایسی صورت میں بھی بالاتفاق نماز کا اعادہ لازمی ہے، کیونکہ نہ بھولنے والی چیز بھول گیا، لہٰذا اس نسیان کا اعتبار نہ ہوگا۔ نمبر 4، اگر ظن غالب ہو کہ قریب میں پانی موجود ہے، اس صورت میں تیمم کا کیا حکم ہے؟ اگر تیمم کرنے والے کا ظن غالب یہ ہو کہ یہاں پانی موجود ہے تو اس کو تیمم کرنا جائز نہیں، یہاں تک کہ وہ پانی طلب کر لے بقدر ایک غلبہ تیر پھینکنے والے کو اور تیر لگنے کی جگہ کے درمیانی فاصلے کو غلبہ کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں 300 ذراع سے 400 ذراع تک کا فاصلہ اس کا نام غلبہ ہے۔ تو اگر تیمم کرنے والے کا ظن غالب یہ ہو کہ یہاں پانی موجود ہے تو اس کو اس وقت تک تیمم کرنا جائز نہیں جب تک کہ وہ پانی طلب نہ کرے، اور پانی طلب ایک غلبہ کے برابر، پانی کی تلاش کہاں تک کرے؟ ایک غلبہ کے برابر۔ تو ایک غلبہ کی تعریف تیر لگنے کی جگہ اور تیر پھینکنے والے کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو غلبہ کہتے ہیں، یا دوسرے قول کے مطابق 300 ذراع سے 400 ذراع تک کا فاصلہ غلبہ کہلاتا ہے۔ اس قدر پانی کی تلاش کرے، تو اگر اتنے فاصلے میں اس نے پانی تلاش کیا، اس کے باوجود اس کو پانی نہ ملا، تو پھر اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ نمبر 5، کتنی دور تک پانی کی تلاش واجب ہے؟ نمبر 5، کتنی دور تک پانی کی تلاش واجب ہے؟ اصح قول یہ ہے کہ اتنی دور تک تلاش کرے کہ خود اس کا بھی نقصان نہ ہو اور اس کے ساتھیوں کو زحمت انتظار بھی نہ ہو، کہ اس کا خود بھی نقصان نہ ہو اور اس کے ساتھیوں کو بھی زحمت نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ اتنی دور نکل گیا کہ ساتھی پریشان ہیں اور خود شاید اس کو کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو کہ یہ قافلے سے الگ ہو جائے، جس کی وجہ سے بعد میں اس کو راستہ تلاش کرنا مشکل ہو جائے۔ تو ایسی صورت کے اندر اتنی دور تک پانی تلاش کرے گا کہ خود اس کا بھی نقصان نہ ہو اور اس کے ساتھیوں کو بھی زحمت نہ ہو۔ صحیح قول یہی ہے۔ نمبر 6، جس صورت میں پانی کی تلاش واجب تھی اس نے بغیر تلاش کیے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر اس صورت میں جس میں طلب واجب تھی بغیر طلب کیے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو اس پر اعادہ واجب، تو اس نماز کا اعادہ واجب، اگرچہ بعد میں اس کو طلب کرنے کے باوجود پانی نہ بھی ملے تب بھی اعادہ اس کے اوپر واجب ہے، کیونکہ اس پر پانی کی تلاش واجب تھی اور تلاش کیے بغیر اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی، لہٰذا اس پر نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ نمبر 7، طلب پانی کا حکم اور ائمہ کا اختلاف۔ طلب پانی کا حکم اور ائمہ کا اختلاف۔ عند الاحناف تیمم کرنے والے پر پانی کو تلاش کرنا واجب نہیں، عند الاحناف تیمم کرنے والے پر پانی کا تلاش کرنا واجب نہیں ہے، بشرطہ کہ اس کو پانی قریب ہونے کا ظن غالب نہ ہو، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دائیں اور بائیں پانی کی تلاش شرط ہے، ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اس میں پانی تیمم کا جو حکم ہے وہ پانی کے نہ ہونے کے وقت ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تو پانی نہ ہونے کے وقت تیمم کا حکم ہے، اور عدم وجدان طلب کے بعد ہی یہ متحقق ہو سکتا ہے کہ پانی ہے یا نہیں، اس لیے تیمم کرنے والے پر پہلے پانی کی تلاش ضروری ہے، جبکہ عند الاحناف تیمم کرنے والے پر پانی کی تلاش واجب نہیں ہے، بشرطہ کہ پانی قریب ہونے کا ظن غالب نہ ہو۔ دلیل، آیت مبارکہ میں جو عدم وجدان پانی نہ پایا جانا، نہ ملنا، یہ مطلق ہے، طلب یا غیر طلب کی قید سے خالی ہے، اس لیے آیت کو طلب کی قید لگا کر مقید کرنا یہ درست نہیں ہے، اور چونکہ عام طور پر میدانوں میں پانی ملتا بھی نہیں اور وجود پانی پر کوئی دلیل بھی نہیں
کہ یہاں پر پانی موجود ہے، لہٰذا یہی کہا جائے گا کہ یہ شخص پانی پانے والا نہیں ہے، اس کو پانی نہیں ملا، لہٰذا اس کے لیے اس پانی کی تلاش واجب نہ ہوگی اور وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 8 ہے رفیق سفر کے پاس پانی موجود ہونے کے باوجود تیمم کا حکم، یعنی اگر رفیق سفر کے پاس پانی موجود ہے، کیا اس کے باوجود وہ تیمم کر سکتا ہے؟ اگر رفیق سفر کے پاس پانی ہو تو تیمم کرنے والے پر اس سے مانگنا واجب کہ اس سے پانی طلب کرے، اگر وہ پانی دے دے تو وضو کر کے نماز پڑھ لے، ورنہ تیمم کرے، کیونکہ پانی سے عام طور پر روکا نہیں جاتا، لہذا اس پر مانگنا واجب۔ اور اگر ساتھی نے پانی دینے سے انکار کر دیا تو چونکہ اس صورت میں عجز متحقق ہو گیا، پانی نہ پانے کا عجز متحقق ہو گیا، لہذا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 9، اگر رفیق سفر سے پانی طلب کرنے سے پہلے اس نے تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ اگر اپنے ساتھی سے پانی طلب کرنے سے پہلے ہی تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ تیمم کافی ہے، کیونکہ ملک غیر میں سے کچھ طلب کرنا اس پر لازم اور واجب نہیں ہے، ملک غیر میں سے کچھ طلب کرنا اس پر لازم اور واجب نہیں ہے، لہٰذا اس نے جو تیمم کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز کافی ہے، اس پر اس کا اعادہ واجب نہیں ہے۔ جبکہ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تیمم کافی نہیں، کیونکہ پانی ایسی چیز ہے کہ جس کے دینے سے عام طور پر روکا نہیں جاتا، لہذا اس کا طلب نہ کرنا یہ کوتاہی ہے، اس لیے اس پر اس نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ نمبر 10، اگر رفیق سفر پانی قیمتاً دے اور اس شخص کے پاس سمن بھی موجود ہوں تو تیمم کا کیا حکم ہے؟ اگر پانی مالک سمن مثل کے ساتھ دے، یعنی جتنی پانی کی قیمت بنتی ہے اتنی وہ مانگ رہا ہے، تو پھر پانی دینے کے لیے، پانی لینے کے لیے اس پر سمن مثل کا دینا ضروری ہے، لہذا اب اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس کے لیے قدرت متحقق ہو گئی، اس لیے کہ وہ پانی کی قیمت پر قادر ہے، لہذا یوں ہی سمجھا جائے گا کہ پانی کو اس نے پا لیا۔ اب اگر وہ تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز درست نہیں، اس پر نماز کا اعادہ واجب ہے۔ اور اگر اس نے پانی دینے سے انکار کر دیا، جو مالک تھا پانی کا، جس کے پاس پانی تھا، اگر اس نے پانی دینے سے انکار کر دیا یا غبن فاحش کے ساتھ دینے کا کہا تو اس پر پھر غبن فاحش کے ساتھ لینا واجب نہیں ہے، غبن فاحش کے ساتھ لینا لازم نہیں ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر اس کا ضرر ہے، نقصان ہے، اور ضابطہ ہے کہ مسلمان کی کا مال اس کی جان کی طرح محترم ہے، لہٰذا جیسے جان کے سلسلے میں ضرر ساقط ہے، اسی طرح مال کے سلسلے میں بھی ضرر کو ساقط سمجھا جائے گا، لہٰذا اس وجہ سے غبن فاحش کے ساتھ اس پر لینا لازم نہ ہوگا، بلکہ وہ تیمم کرے اور نماز ادا کر لے تو اس کی نماز درست ہے۔ غبن فاحش سے کیا مراد ہے؟ غبن فاحش سے مراد یہ ہے کہ اس مقام میں جہاں پر وہ موجود ہے پانی کی جتنی قیمت ہے وہ شخص اس سے بھی دو گنی، اس سے بھی دگنی قیمت مانگتا ہے، اس کو کہتے ہیں غبن فاحش، لہٰذا غبن فاحش کے ساتھ لینا اس پر لازم نہیں ہے، وہ تیمم کرے اور نماز ادا کر لے، اس کی نماز درست ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائے اور دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔